بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشائیہ تو جملہ انشائیہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو تعریف دی گئی ہے وہ ہے بدا کے جملہ انشائیہ آنس جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش رب صدق و کذب صفت نہ تواں کردن، کہ جب قائلش جو بولنے والا ہوتا ہے، تکلم ہوتا ہے، وہ اپنی بات ختم کر چکا اور ساکن ہوا تو اس کی بات کو ہم جو ہے نا وہ نہ تو سچائی سے جوڑ سکتے ہیں نہ جھوٹ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو اور اس کی جو ہے وہ یہ مندرجہ 10 قسمیں ہیں۔ امر تو امر جیسے دیکھ لیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مجھے پانی دے دو، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کتاب کھولو، تو یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے۔ اور اس میں ہم کسی پہ یہ حکم جو ہے وہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی نیچے۔ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی طلب ہو، جیسے اضرب، یعنی جب کسی کام کے کرنے کی طلب ہو، آپ سے کوئی جو ہے نا کسی کام کے کرنے کا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام جو ہے نا وہ کرنا ہے، اس کے لیے امر استعمال ہوتا ہے، جیسے اضرب تو مار، اسمع تو سن وغیرہ۔ تو یہ امر ہے، اس میں ایک چیز کی جو ہے وہ طلب کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نہیں، تو نہیں جب متکلم مخاطب سے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کی طلب ہو، جیسے لا تضرب، لا تسمع، تو نہ مار، تو نہ سن۔ استفہام فہم کی مدنی میں آتا ہے کہ اس سے آپ کیا کریں، کچھ فہم حاصل کریں، آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں۔ وہ جملہ انشائیہ جس سے کسی گزرے ہوئے واقعہ، موجودہ یا آئندہ سوال ہو اور اس میں حرف استفہام ہے، جیسے حل ضرب زید، ٹھیک ہے، حل اکلت طعام، کیا تو نے کھانا کھا لیا ہے، تو نے کھانا کھایا ہے، ازید قائم، آیا زید کھڑا ہے، اتضرب زیدن، کیا آیا زید نے مارا، زید نے مارا ہے، تمنی، تو وہ جملہ انشائیہ جس سے کسی بات کی آرزو سمجھی جائے، یعنی اس میں کسی کام کی جو ہے کسی وہ تمنا ہو، اس میں کسی چیز کے بارے میں بات کی آرزو سمجھی جائے، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، کاش زید حاضر ہوتا، ترجی۔ وہ جملہ انشائیہ جس سے کسی بات کی امید معلوم ہو، جیسے لعل عمرا غائب، شاید امر غائب ہے، عقود۔ وہ جملہ انشائیہ جو کسی معاملے کی خرید و فروخت کے ایجاد کرنے کے واسطے بولا جائے، ٹھیک ہے، بولا جائے، جیسے بیچنے والا بیچتے وقت کہتے بعت، خرید فروخت کیا میں نے، اور خریدتے وقت کہ اشتريت۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ جملہ انشائیہ ہوا؟ تو یہ تو جملہ انشائیہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں کیا ہے، اس میں نہ تو اس میں ایک جو ہے وہ فہم آپ کو آتی ہے، اور جملہ انشائیہ میں ہم نے کہا کہ اس پہ آپ کو اس کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آپ کہہ دیں کہ کوئی کہہ دیا آپ سے کہ میں نے کیا کیا، میں نے بیچ دیا، میں نے خرید دیا، تو اس میں جھوٹ اور سچ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مواقع پر الفاظ ماضی کے استعمال ہوں گے لیکن مستقبل میں معنی دیتے ہیں، جیسے جزاک اللہ خیر۔ تو یہ اس کا جو سیدھا سادہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہوں، لیکن ہم اس سے مطلب جو ہے معنی جو ہے وہ مستقبل کی مراد لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دے، یہ فعل ماضی ہے جزا، تو اس کا مطلب تو سمپل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ماضی میں جزا دی ہے اس کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مستقبل پہ تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں نہیں آخرت میں اس کی جزا دے۔ نمبر 2، معاہدات میں ماضی کے الفاظ حال کے معنی دیں گے، یعنی جو معاہدات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے تعلقات کے معاملے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب ماضی کے الفاظ استعمال ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے، وہ حال کا معنی دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ہے پھر ندا، وہ جملہ انشائیہ جس سے کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور حرف ندا سے شروع ہو، ٹھیک ہے، جو الفاظ کسی آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوں،
تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ندا کہتے ہیں۔ حرف ندا کیا ہے؟ یا، آیا، حیا، آئی، یا زید، یا زید، جسے ہم کسی کو آواز دیں گے فلانا ادھر آ۔ غرض یعنی کیا ہے؟ عرض وہ جملہ انشائیہ جس سے کسی کو کسی کام پر باریختہ کیا جائے اور بارا جائے، نہیں کسی کو اس چیز پر جو ہے آپ کو بار دیں، اس پہ اس کا آپ کیا کر دیں؟ اس کو لازم تاکید کرے، اس کو بڑھاوا دے، جیسے اللہ تنزل بنا، کیا نہیں آتا تو ہمارے پاس، جسے اللہ تنزل بنا فتصیب خیرہ، تو ہمارے ساتھ نہیں آتا، ہمارے پاس نہیں آتا، تاکہ کیا کر لیں؟ تاکہ آپ کو خیر پہنچے۔ اور قسم وہ جملہ انشائی جسے کسی بات پر قسم کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قسم کی 3 قسمیں، جس میں صرف ایک کا تعلق جو ہے وہ جملہ انشائیہ سے ہے، باقی کا جملہ کا تعلق جملہ خبریہ سے۔ قسم یمین کے اقسام، قسم یمین کے اقسام، یمین لغو بیمانی، جو کہ ہم کیا کہتے ہیں اکثر لوگ ہر بات پہ قسم کھانا جو لغو ہو، بیمانی ہو۔ یمین عموس ماضی میں کسی کام پر قسم اٹھانا، جیسے قسم سے میں نے ایسا کیا ہے یا ایسا نہیں کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ یمین عموس ہے۔ یمین عموس جو کسی ماضی میں کسی کام پر قسم اٹھائے اور یمین منعقدہ اس قسم کا تعلق مستقبل سے، جیسے میں ایسا کروں گا، واللہ لأضربن زیدا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ اس کے بعد ہے کیا؟ تعجب، حیرانی کی وہ جملے جو تعجب یا حیرانی کی موقع پر، وہ جملہ انشائیہ جس سے کسی بات پر توجہ ظاہر کی، جیسے میں احسن ہوں وہ احسن بھی، کیا ہے؟ حسین ہے وہ۔ تو نیچے جو ہے وہ مشق دیا گیا ہے سوالات، ذیل کی مثالوں میں یہ بتاؤ کہ کون سا جملہ خبریہ اور کون سا انشائیہ، اور انشائیہ کی کون سی قسم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خبریہ اور انشائیہ، اور اس کے بعد انشائیہ کی کون سی قسم ہے۔ اسلموا تم ایمان لاؤ، جملہ انشائیہ ہے اور اس میں امر ہے، ٹھیک ہے۔ اسلموا تم ایمان لاؤ، اس میں حکم دیا گیا ہے۔ آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، تو اس میں کیا ایک خبر دیا گیا کہ وہ سب ایمان لائے۔ لا تکفروا کفر نہ کرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ انشائیہ ہے اور انشائیہ میں نہیں ہے۔ بشر خوشخبری دو، انشائیہ اور انشائیہ میں کیا ہے؟ یہ امر ہے۔ لیتا زیدن، لیتا زیدن عالما، کاش زید عالم ہوتا، اور یہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ حمد بقر، حمد کی بکر نے، فعلیہ خبریہ۔ اتقتلون استفہام ہے، کیا ہے؟ انشائیہ، انشائیہ میں استفہام ہے۔ آمنا یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اور ابصر بھی، ابصر انشائیہ، اور کیا ہے؟ اس کو یہ تعجب ہے، تعجب۔ میں عاجل زید، زید کو کس چیز نے جو ہے نا وہ کیا جلدی میں ڈالا ہوا ہے، استفہامیہ ہے اور تعجب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تکرم زیدن، تو کیا ہے؟ تکرم زیدن، تو یہ کیا ہے؟ عرض ہے، عرض، ٹھیک ہے، یہ عرض ہے اور انشائیہ کی قسم۔ لا تقولوا انشائیہ نہیں، ٹھیک ہے، لا تقولوا نہ کہو۔ کبر انشائیہ، ٹھیک ہے، امر۔ کبر، کبر تکبیر کر، تکبیر پڑھ۔ زید قاعد استفہام انشائیہ، ٹھیک ہے، انشائیہ کسی قسم استفہام ہے۔ نکاح تو اس یہ کیا ہے؟ نکاح تو میں نے نکاح کیا، نکاح کی، تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ لعل بقر نائم، ہو سکتا ہے یا ہو بکر جو ہے وہ سویا ہو، لعل۔ نہیں تھا ترجی، ترجی، ٹھیک ہے، تو شاید عمر سویا ہو یا بکر نائم سویا ہو۔ من جاء استفہامیہ انشائیہ،
من ابو کا انشائیہ استفہامیہ لعل ساعت تقریباً انشائیہ ترجی. تو یہ کیا ہے، یہ مشق جو تھی، مشق کے سوالات تھے، اس کو ہم نے حل کیا ہے. میری انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.